بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، امریکی صدر جان بائیڈن نے آج پوری امت مسلمہ یعنی 57 ممالک، اسلامی ممالک جو ہیں، ان کو للکارا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں سے ان کو وہاں سے ختم کر دیں گے اور غزہ جو ہے وہ اگلا اسرائیل کا دارالخلافہ ہوگا، یروشلم۔ اور اس نے واضح طور پہ پیغام دیا ہے کہ ہم $30 بلین جو ہے ہم نے اسرائیل کی مدد کے لیے ان کو ایڈوانس میں دے دیے ہیں، اور کسی صورت بھی اب جب تک آخری وہاں فلسطینی نہیں مر جاتا ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ بات تو امریکہ کو سب پتہ ہے کہ یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں اس میں بیشتر ہمارے سمیت اس کی یہ غلامی میں بالکل سمجھ لو کہ اس کی کالونی بنے ہوئی ہیں۔ اور اسلامی ممالک بہت سارے جو جن کے اندر سرمایہ ہے جن کے پاس، جیسے سعودی عرب ہے، عرب امارات ہے، پاکستان ہے، اور جو اسلامی ممالک ہیں بڑے بڑے سوائے ایران کے، باقی تمام غلامی میں کھڑے ہیں۔ اور امریکہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ملک ہیں۔ ان کے اندر غیرت نام کی چیز ختم کر دی گئی ہے، ان کے اندر جہاد نام کی چیز ختم کر دی گئی ہے، ان کے اندر اسلام کا جو ایک بندے کے اندر کرنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان کے ساتھ ظلم ہوگا تو جہاد ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، وہ اس کو پہلے انہوں نے ختم کیا ہے۔ ڈالروں کی بھرمار کر کے ان کے جتنے معدنی وسائل تھے عربوں سے وہ چھین لیے ہیں، اور عربوں کو انہوں نے بالکل ایسے تگنی کا ناچ نچایا کہ سعودی عرب، عرب امارات سمیت کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ جو اسلامی سربراہی جو بڑے سربراہان ہیں ان کے اندر یہ اتنی اخلاقی یا ان کے اندر اتنی ایمانی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا ایک بھرپور قسم کا جو ہے وہ امریکہ کو جواب دے سکیں یا وہ اپنے نہتے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہمارے ایمان کی اب درجہ جو ہے بندی ہے وہ یہاں تک آ گئی ہے کہ ہم صرف یا دل کے اندر برا کہتے ہیں کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے، 4,500 سے اوپر معصوم بچوں کا خون بہا دیا گیا ہے، اور 13,000 سے اوپر جو ہے وہ مرد و خواتین اس میں شامل ہیں فلسطینیوں کو، ان کو جناب وہ بے گور و کفن ان کے اوپر ایسے ایسے حملے کیے گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے گھروں کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، اور ایک بربادی و تباہی کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں ہم دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن ہماری قوت ایمانی اتنی کمزور ہے کہ ہم اپنے ملکوں کے اندر صرف چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکالتے ہیں اور ایک پیغام دیتے ہیں جی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ عالمی طاقتیں ہمارا مذاق اڑاتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ مڑ کے ان کے جتنے بھی حکمران ہیں، جو وہ ماضی کو ہوں چاہے وہ حال کے ہوں، کہ انہوں نے جھکنا ہمارے آگے ہے۔ اور مجھے تو وہی ہے، میں بار بار اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو 57 اسلامی ممالک نے اپنی ایک فورس بنائی تھی، جس کے محترم ہمارے سابق جو ہے وہ جنرل راحیل شریف جو سابق چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں، وہ ان کو ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ اس فورس کا سربراہی سپہ سالار ہیں، اور ان کا مجھے آج تک ان کی کبھی شکل نظر نہیں آئی کہ وہ کر کیا رہے ہیں، وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں، اور وہ اسلامی ممالک کی جو فورس انہوں نے بنائی ہے وہ اس کا کہاں پہ کوئی اجلاس ہوا ہے، کہاں پہ کوئی جو ہے وہ حکمت عملی دی گئی ہے، یا وہ عالمی طاقتوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ خبردار ہمارے مسلمانوں کا جو خون ہے وہ اتنا سستا نہیں ہے۔ لیکن صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج امریکی صدر کا جو بیان ہے وہ ہمارے تمام مسلم حکمرانوں کے منہ پہ تماچا ہے، اور وہ واضح طور پہ امریکہ للکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے جہاں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں ان کو پہلے ہم نے ثقافتی طور پہ کمزور کیا، ایمانی طور پہ کمزور کیا، پھر ہم نے ان کو ایسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ جس کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے، منزل ہی نہیں ہے، اور ہم نے ان کے اندر تفرقے ڈال دیے ہیں، ہم نے ان کے اندر جو ہے وہ جو جہاد کی ایک قوت تھی وہ ختم کر دی ہے۔ تو اب اس کو پتہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ اس وقت جو ہے یہ خسرے ہیں، یہ حکمران نہیں ہے، یہ خسرے ہیں۔ جیسے خسرا جو ہے وہ نلرائی کر سکتا ہے اور وہ صرف تالی بجا سکتا ہے، ہمارا سب جتنے مسلم ممالک کے سربراہان ہیں وہ اس وقت خسرے کا رول پلے کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جنگ اگر انہوں نے غزہ کو فتح کر لیا، گو کہ بڑا مشکل کام ہے۔ آج ایک جو ہے وہ اسرائیلی جو وہاں پہ لڑ رہا ہے فوجی، اس کا بیان تھا
کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ فلسطین کی غیبی طاقت سے کہاں سے امداد ہو رہی ہے، کیونکہ آج ان کے فورس کے سب سے بڑے جو ہے وہ 12 ٹینک ان کو اڑا دیا گیا ہے اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ کھربوں روپے کے ان کے ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے، فیکٹریز بند ہو چکی ہیں، اسرائیل کا تمام جو ہے وہ حقہ پانی بھی بند ہو چکا ہے، اور وہاں پہ عجیب سی صورتحال ہے۔ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں حماس کو، جبکہ روزانہ ان کو حماس جو ہے وہ ایسے خفیہ ٹھکانوں سے حملے کرتے ہیں کہ ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ان کی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی جو ہے وہ جتنی بھی تھی نا، وہ کہتے ہیں اسرائیل کی چولہے ہلا کے رکھ دیے ہیں اپنا ہمارے حماس والوں نے۔ کاش کہ ہمارے مسلمان جتنے ممالک ہیں وہ اگر بھرپور طریقے سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ عملی طور پہ کھڑے ہوتے، اور وہ جو 57 اسلامی ملک کی فورس ہے وہ وہاں پہنچی ہوتی، تو جرأت ہی نہیں تھی امریکہ کی کہ وہ اس قسم کا امریکی صدر بیان دیتا اور اس قسم کے وہ اقدامات کرتا جو وہ عملی طور پہ کر رہا ہے۔ ابھی بھی مسلمانوں کو کیا شک ہے تم سب مسلمانوں کو کہ وہ امریکہ تمہارا دوست ہے؟ وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف یہودیوں کا دوست ہوں، کیونکہ وہ قرآن کی اس آیت کا بالکل واضح طور پہ اعلان کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں واضح طور پہ ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ان کو دوست بنایا ہوا ہے، ہم نے ان کو آقا بنایا ہوا ہے، اور ہم ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام اسلامی ممالک کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک بھکاری کی طرح ہے، اور وہ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں امریکہ اور اس کے جو ہماری ہیں، اور وہ ہمیں کسی صورت بھی کسی بھی اسلام ملک کو وہ خاطر میں نہیں لاتے۔ ہماری OIC کو انہوں نے بالکل ایک لونڈی بنایا ہوا ہے، اور وہ کبھی اس کی نا قراردادوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اوپر ان کی اتنی مضبوط گرپ ہے کہ وہ اگر کوئی قرارداد کسی یہودی ملک یا کسی امریکن اتحادی کے خلاف آتی ہے تو اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ تو ہم کب جاگیں گے؟ ہمارے اب اگر نہیں جاگیں تو یہ بات یاد رکھنا کہ اگلا نمبر ہمارا ہے، کیونکہ وہ کسی صورت بھی جو بھی کلمہ کو مسلمان ہے وہ اس کا دشمن ہے، اور اس کا ٹارگٹ مسلمان ہے، اس کا ٹارگٹ انسانیت سے اوپر ہے۔ وہ اس وقت ہٹلر سے بڑا کردار جو ہے وہ اس وقت امریکہ ادا کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اور ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو کے بیٹھے ہیں کہ جی امریکہ کو ہم کہیں گے تو وہ جنگ بند کر دے گا، یا اسلامی ممالک کہیں گے، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کا رول جو ہے وہ انتہائی ایک قاتل جیسا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں اقوام متحدہ کہ اگر آپ اسلامی ممالک رہے تو باری باری تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کے اندر یہی صورتحال ہوگی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، اور یہ ہمارے جو کرتوت ہیں حکمرانوں کے، جو ان کی جو ہے وہ بے حسی ہے، آخرکار اللہ کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے بھی ایک کیمرہ لگایا ہوا ہے، اللہ بالکل دیکھ رہا ہے اور ایک ایک حکمران سے اس کا حساب لے گا۔ ناظرین، کرکٹ کا بھی میلہ جو ہے وہ آب و داب سے جاری و ساری ہے، بڑی کریٹیکل پوزیشن ہے پاکستان کی۔ پاکستان کو جو ہے وہ میچ 11 تاریخ کو ہے، اور پاکستان نے ہرانا ہوگا ہر صورت میں انگلینڈ کو بڑے واضح مارجن سے، پھر جا کے جو ہے وہ فائنل میں پہنچ سکیں گے۔ کل کی جو اننگز نہ ایک تاریخ کی ہسٹری میں نئی اننگز کھیلی ہے آسٹریلین بلے باز میکسویل نے، اس نے بالکل میکس صاحب جو ہے وہ پاؤڈر کی طرح دھو کے رکھ دیا ہے افغانیوں کو، اور کل افغانیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک نئی جو ہے وہ کبھی ان کو نہیں بھولے گا، اور نئی تاریخ رقم کی ہے میکسویل نے۔ اس نے 201 رن جو اکیلے، حالانکہ وہ انفٹ ہو چکا تھا، اس کے باوجود اس نے بنا کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایسا پلیئر ہے کہ وہ کسی وقت بھی کسی بھی گیم کا پاسا پلٹ سکتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ پاک پاکستان کو جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کرے، اور ہم سیمی فائنل بھی کھیلیں اور فائنل بھی کھیلیں۔ بہت شکریہ۔